السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، سقراط ایک بہت بڑا فلسفی اور سقراط کے زہر کا پیالہ، جس کا ہم نے شاعری میں اور گفتگو میں اور تقاریر میں بے تحاشا بار ذکر سنا، لیکن میں بھی نہیں جانتا تھا کہ سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا تھا۔ دوستو، 450 اور 55 قبل مسیح کے درمیان یونان کے شہر ایتھنز میں سقراط پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک فلسفی تھا اور سوچ وچار کا کام کرتا تھا، سوچوں میں غرق رہا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو رائج دیوتا تھے جن کی عبادات کی جاتی تھیں، یہ ان کو نہیں مانتا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز اس کو گائیڈ کرتی ہے، اور وہی جو ہے نا آواز، وہی سپریم پاور ہے، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے، یہ ایک گاڈ کے تصور پر یقین رکھتا تھا۔ فلسفے پر بات کرنا، سیاست، شہریت کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقیات کا بہت بڑا پرچارک تھا، اور اس کا سارا کا سارا زور اخلاقیات پہ تھا، اور وہ انسانی زندگی کی خوشیوں کو اور اس کے نظام کو اخلاقیات سے عبارت کرتا تھا۔ اس کے خیال میں انسان کا سب سے بڑا ویپن، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اخلاقیات ہیں، جن میں سچ بولنا، جن میں کسی کا استحصال نہ کرنا، جو اخلاقیات ہوتی ہیں۔ دراصل جب آپ کوڈ آف ایتھکس پڑھیں گے پوری دنیا کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاقیات کم و بیش سیم ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں الحمدللہ منع ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ اخلاقیات آپ کو ہر جگہ ملیں گی، ہر مذہب میں ملیں گی۔ قتل اگر ہمارے یہاں منع ہے تو وہ بھی ہر جگہ منع ہے۔ تو اخلاقیات جو ہوتی ہیں یہ کافی حد تک یہ سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ اخلاقیات کا بہت بڑا پرچارک تھا، اور اس کا خیال تھا کہ انسانی زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ اخلاقی تقاضوں میں پنہاں ہیں، اور جو شخص جتنا اخلاقیات کا پابند ہے، خیال رکھتا ہے، وہ اتنا ہی خوشیاں بانٹنے والا اور خوشیاں بٹورنے والا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی اپنی تو کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس کے مطابق یہ کوئی خوش شکل آدمی نہیں تھا، اور اس کا قد بھی پست تھا، اور اس کا جو ہے پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، اس کی ناک بھی بڑی موٹی تھی، یعنی کسی بھی حوالے سے یہ خوش شکل آدمی نہیں تھا۔ تو سقراط جو ہے اس کو اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو بہت پرابلم ہو گئی تھی اس کے ساتھ، کہ یہ ہمارے جو روایتی دیوتا ہیں یہ ان کے خلاف بات کرتا ہے اور کسی ایک کی عبادت کی بات کرتا ہے۔ یہ والی سلسلے چل رہے تھے۔ سقراط کی جب شادی ہوئی تو سقراط کی بیوی کے بارے میں ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ بڑی کپتی جی سی، انہوں بڑا تنگ کر دی سی، وہ لڑ دی سی، انہوں کئی باری کٹ دی بھی سی، اور جب وہ حالت استغراق میں بیٹھا ہوتا تھا، یعنی کہ سوچوں میں غرق ہوتا تھا، تو اس کے اوپر ٹھنڈا پانی بھی ڈال دیا کرتی تھی، اور سردیوں کے اندر اس سے گرم کپڑا چھین لیا کرتی تھی۔ تو سقراط کی جو بیوی تھی وہ شاید کپتی کا لفظ وہیں سے نکلا ہوگا، وہ اس قدر جھگڑالو تھی اور اس قدر اس کو تنگ کیا کرتی تھی۔ یہی معاملہ ارسطو کے ساتھ بھی تھا، اس کی بیوی بھی اس کی بہت زیادہ عزت نہیں کرتی تھی، وہ میں کبھی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو دوستو، سقراط جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دن شہر کے چوراہے میں کھڑا تھا اور عالم استغراق میں چلا گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ 2 دن 2 راتیں وہ وہیں کھڑا رہا، اور لوگ اس کو دیکھتے رہے، اس کو کسی کا آس پاس کا احساس بھی نہیں تھا۔ اور پھر جب وہ اس حالت سے نکلا، اس ٹرانس سے، تو اس نے سورج کی طرف دیکھ کر کچھ اس وقت کی کوئی عبادت کی اور چلا گیا۔ یہ باتیں مشہور ہوتے ہوتے جب بادشاہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی اس سقراط کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو حراست میں لیا جائے، یہ تو ہمارے روایتی خداؤں کو اچھا نہیں سمجھتا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے،
اور اس کے حلقہ ادارت میں اس کے ماننے والوں کا بہت اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ لاجک دیا کرتا تھا. اور جمہوریت کے جو ابتدائی جن لوگوں نے تصور پیش کیا تھا ان میں سے ایک سقراط صاحب بھی ہیں. تو سقراط جو ہے وہ بہت سارے بحث مباحثے کیا کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، ان سے انٹریکشن کرتا تھا، اور لوگ اس کی باتوں کے قائل بھی ہو جایا کرتے تھے. بادشاہ نے سقراط کو قید کروا دیا، اس کو پکڑا گیا. عدالتوں نے اس کو کہا کہ تم ہمارے دیوتاؤں کے خلاف بات کرتے ہو. تو انہوں نے اس وقت کی توہین مذہب، جو بھی اس وقت مذہب رائج تھا، وہ لگائی، اور اس کو کہا تم نوجوانوں کو بھڑکاتے ہو اور ایک نیا خدا تم نے گھڑ لیا ہے، ایک نئی سپریم پاور کی بات کرتے ہو، تو یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے. اور اس کو کہا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. اور کئی جگہ بنتا ہے کہ جی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں کہا گیا کہ اب یہ یہیں مر جائے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دوستو، سقراط جب جیل گیا تو جیل میں اس کے پرچار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی محبت سے، اس کی تقریر سے، اس کے رویے سے جیلر اور قیدی اور جیل کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار تھے وہ بہت متاثر ہو گئے، اور ان سب نے مل کر سقراط کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. شہر کے بہت سارے امیر جو اس کے حق میں تھے وہ تو باہر سے کوشش کر ہی رہے تھے، لیکن جو کام وہ باہر سے کرنا چاہتے تھے وہ اندر سے ہو گیا. اور سقراط کو بھگانے کا ایک منصوبہ بنایا جیلر نے، اور اس نے سقراط کے پاس رکھا. انہوں نے کہا سقراط صاحب، ہم اس طرح آپ کو رات کو اتنے بجے بادشاہ اور سارے مصروف ہو جاتے ہیں، یہ پلان ہے، آپ نکلیں گے اور پھر آپ ایتھنز کی سرحدوں کو کراس کر چکے ہوں گے صبح تک. سقراط نے زہر کا ایک پیالہ منگوایا، اپنے سامنے رکھا، اور اس نے ان تمام کو ایک لیکچر دیا. اس لیکچر میں اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو ساری زندگی اس بات کا پرچارک رہا ہے کہ اخلاقی تقاضے نہیں توڑنے چاہیے، اور اخلاقی ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس حکومت کے تحت آپ رہتے ہیں وہ اچھی ہو، وہ بری ہو، لیکن آپ کو اس حکومت کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سقراط جو ساری زندگی اخلاقیات کا پرچار کرتا رہا، آج اپنی جان بچانے کے لیے وہ تمام اخلاقی تقاضے توڑ دے اور جیل سے رات کو بھاگ جائے، تاکہ ساری زندگی لوگ کہیں سقراط ایک 2 نمبر آدمی تھا اور اس کا کوئی سٹینڈ نہیں تھا. تو دوستو، اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں ملک کے کسی بھی قانون کو توڑوں اور اخلاقیات سے نکل کر ایک غیر اخلاقی حرکت کروں، تو میں موت کو ترجیح دوں گا. اور یہ کہہ کر سقراط نے پیالہ اٹھایا زہر کا، اور اس سے پہلے کہ اس کے چاہنے والے اس کو روکتے، وہ زہر پی گیا اور مر گیا. اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ سقراط مر گیا، لیکن دوستو، اس کا فیصلہ، اس کا اخلاقیات پہ اڑ جانا، اور اس کا یہ لیکچر جو اس نے آخری دیا تھا کہ میں ساری زندگی اخلاقیات کا پرچارک رہا ہوں، آج اتنا بڑا غیر اخلاقی کام کر دوں، جیل سے بھاگ جاؤں، تو دنیا مجھے کیا کہے گی. سقراط کو شاید بادشاہ ویسے بھی مار دیتا، لیکن زہر کا پیالہ پی کر اور اپنی سینگز پہ جو اس کے نظریات تھے اس پہ قائم رہ کر سقراط ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. دوستو، افتخار عفی اپنے مفاد کی خاطر 1 منٹ سے پہلے اصول بدل لیتا ہے. اپنے مفاد کی خاطر افتخار عفی کسی بھی اخلاقیات کا پابند نہیں رہتا، اور اخلاقیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. دوستو، یاد رکھیے گا، وہ قومیں بہت نقصان اٹھاتی ہیں جو اپنے ماحول اور اپنے ملک کے اخلاقی قوانین پر عمل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ افتخار عفی کو اخلاقیات پر کھڑا رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.